بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شام کے سائے پر پھیلانے کو تھے، ایسے میں اس سنسان سڑک پر کھڑی میں بہت گھبرا رہی تھی۔ گھر جانے کی تیاری کرتے ہوئے میں اپنے کھانے کے ٹھیلے کو گھسیٹنے لگی، لیکن اچانک ہی 4 اوباش نوجوان مجھے دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی کہ یقیناً انہیں میرے قریب سے ہی گزر کر جانا ہے۔ میں نے اوٹ میں ہو کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے انہیں میرا وجود دکھائی دے ہی گیا، اور پھر میرے ٹھیلے کے پاس آ کر وہ مجھے چھیڑنے لگے۔ کیا مال چھپا رکھا ہے ان پتیلوں میں، ہمیں بھی کھلاؤ اپنے ہاتھ کا مزیدار کھانا۔ میں انہیں دیکھ کر ویسے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے جب آواز نکلی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ لہجے کو بھاری بناتے ہوئے کہنے لگی، کھانا ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں۔ لیکن اچانک ہی پیچھے سے ایک آوارہ لڑکے نے میرا دوپٹہ کھینچا، جسے میں نے اچھے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ دوپٹہ کھینچنے کی دیر تھی کہ وہ پھسل کر میرے کندھے پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ میں نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مہربان فرشتہ بن کر مجھے ان اوباش نوجوانوں سے بچا لے جو آج مجھے ذلیل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں میری طرف بڑھتے، اچانک ہی ایک تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے دیکھا جس درخت کے نیچے میں کھڑی تھی اس کے بالکل پیچھے ایک سفید لباس والا نوجوان کھڑا بڑے غور سے ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی دہشت ایسی تھی کہ وہ چاروں کے چاروں خوف سے کانپنے لگے اور عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں جیسے ہی مڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، کیسے یہاں سے جا سکتا تھا؟ میں نے دور تک اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سایہ بھی نہ نظر آیا۔ اب میں تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا نام مریم ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہمارے ابو بیمار رہنے لگے۔ جیسے ہی ہسپتال میں دوائی لینے گئے تو ڈاکٹر نے انہیں مختلف ٹیسٹ کروانے کا کہہ دیا۔ سب سے پہلے انہیں گردوں کا ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ پتہ چلا کہ ان کے گردے سکڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے اب وہ بالکل ہی بستر سے جا لگے۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے 4 بہن بھائی چھوٹے تھے جو اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی، کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں مزید پڑھائی کا بوجھ برداشت کرتی۔ اب مجھے اماں کی فکر ہونے لگی تو اس بات پر پریشان تھی کہ گھر کیسے چلے گا۔ ابو کا بھی بغیر دوائیوں کے گزارا نہیں تھا۔ ایسے میں مجھے کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اگر کسی اسکول میں چھوٹی موٹی نوکری بھی کرتی تو 1000-1500 سے زیادہ نہ ملتے، جبکہ گھر میں افراد بھی زیادہ تھے۔ اتنی کم کمائی پر بھلا گھر کا گزارا کیسے ہوتا؟ اور ابو کا خیال رکھنے کے لیے اماں یا میرا گھر پر ہونا ضروری تھا۔ ایسے میں نے باہر قدم رکھنے کا سوچا۔ ابو پہلے چاٹ بنا کر فروخت کرتے تھے، لیکن میں کوئی بڑا کام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا بنانے میں ماہر تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے ہاتھ کا ذائقہ لوگوں کو کھلا کر اسی سے روزی کمانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر میں نے پہلے دن ابا کے ہی ٹھیلے پر دال چاول بیچنے کا سوچا۔ اماں میری اس بات سے خفا تھی، کہنے لگیں محلے والے باتیں بنائیں گے۔ میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں ایسے حالات میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جنہیں باتیں بنانی ہیں انہیں بنانے دو۔ آج کل میرے جیسی کئی مجبور لڑکیاں اپنے گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے میں مجھے یہ گھر چلانا ہے، میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن دال چاول بنائے ٹھیلے پر فروخت کرنے پاس والی سڑک کنارے چلی گئی، جہاں پر فیکٹریاں قائم تھیں۔ وہاں پر اکثر لوگ دوپہر کے وقت کھانا وغیرہ خریدتے تھے۔ پھر میرا کھانا تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا، جسے دیکھ کر مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ اب میں پابندی سے وہ کھانا بنا کر بیچنے لگی۔ یوں مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ ہاں، لیکن کبھی کبھار جب کھانا نہ سیل ہوتا تو دیر تک بیچنے کے چکر میں اکثر شام ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اس راستے سے شام کو آتے ہوئے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا، کیونکہ اس گلی میں سناٹا پھیلا رہتا تھا۔ اس لیے اماں نے بھی مجھے سختی سے تاکید کر دی کہ بھلے کچھ بھی ہو تمہیں عصر سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار مغرب بھی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی کچھ زیادہ ہی شام ہو گئی تھی، جبھی تو وہ اوباش نوجوان مجھے چھیڑنے لگے۔ حالانکہ میں اچھی طرح اپنا حجاب باندھ کر جاتی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو سڑک پر کھڑی ہوئی ہر عورت طوائف نظر آتی ہے، تبھی تو ان کی غلیظ نظریں میرے آر پار ہو جاتی تھیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو میری تعریف کرتے تھے، میری ہمت بندھاتے تھے۔
ایسے لوگوں کی باتیں سن کر مجھے حوصلہ ملتا تھا۔ آج بھی جب اس نوجوان نے میری مدد کی تو میں خوش ہو گئی، لیکن شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے ہی پلٹی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ صرف اسے دیکھنے کے بعد ہی وہ سارے نوجوان جو مجھے چھیڑنے آئے تھے کیسے دم دبا کے بھاگ گئے تھے۔ بے اختیار میں دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں ہر روز مختلف قسم کے کھانے بناتی تھی، کبھی دال چاول، کبھی سبزی، کبھی گوشت کا سالن۔ غرض کے میرے کام کرنے سے اب گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ ابو کی مہنگی دوائیاں اور گھر کے اخراجات کہیں زیادہ تھے۔ اب پھر میں اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت اچھا خاصا رش رہتا تھا، کھانا بھی شام تک آتے آتے ختم ہو جاتا تھا، لیکن اکثر مجھے دیر ہو جاتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جتنا کھانا بناتی ہوں وہ سارا ہی سیل ہو جائے تاکہ دوسرے دن کے لیے اپنے کام کا اچھے سے آغاز کر سکوں۔ مہنگائی اس قدر ہو گئی تھی کہ بچت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں بس یہ تھا کہ گھر کی دال روٹی مناسب طریقے سے چل رہی تھی۔ آج بھی میں اسی جگہ پر کھڑی تھی، نہ جانے کیوں میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، شاید وہی مہربان نوجوان جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ میں اسے ایک بار تلاش کر کے اسے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ میرے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اس دن موسم بہت خراب تھا، جب امی مجھے منع کرنے لگیں کہ آج کھانا بیچنے نہ جاؤ، دیکھ نہیں رہی موسم کس قدر خراب ہے، ایسے حالات میں تم واپس کیسے آؤ گی؟ لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی، کہنے لگی کہ امی اگر کام پر نہیں نکلوں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ 4 پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو اچھا ہے، ورنہ میرا اتنا سارا کھانا ضائع ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور خراب موسم میں بھی گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر دوپہر تک تو بارش نہ ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ شام کا وقت ہوا تو گھٹا نے بھی موسم کو خطرناک بنانا شروع کر دیا۔ اب میں بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں بارش نہ شروع ہو جائے، حالانکہ ابھی تو میرا آدھا کھانا ہی فروخت ہوا تھا۔ پھر ابھی گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن بیچ راستے میں ہی بارش اتنی تیز ہو گئی کہ مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا۔ اب میں گھبرا کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے ٹھیلے کو بھی کسی طرح گھسیٹ کر وہیں پر کھڑا کر لیا۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ سڑک پر دور دور تک سناٹا پھیل گیا تھا۔ مانی تھی۔ اب میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی مدد کا انتظار کرنے لگی۔ بارش نے میرے سارے کپڑے ہی بھگو دیے تھے۔ تبھی دور سے سفید کپڑے پہنے بارش میں بھیگتا ہوا ایک نوجوان مجھے نظر آیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی تھا مہربان لڑکا جس نے اس دن بھی میری مدد کی تھی۔ مجھے بارش میں بھیگتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، موسم بہت خطرناک ہے، اگر آپ بارش میں بھیگتی رہیں تو بیمار پڑ جائیں گی، میرے ساتھ آئیں، یہاں سے تھوڑی سی دور ہماری بستی ہے، وہیں پر میں رہتا ہوں، جب تک بارش نہیں رکتی آپ ہمارے ہی گھر میں ٹھہر جانا۔ میں اس سے گھبرا کر کہنے لگی کہ میں چلی تو جاؤں گی، لیکن پیچھے سے میرا یہ اسٹال پورا گیلا ہو جائے گا اور اس میں رکھا کھانا بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ چلے میں آپ کے اس اسٹال کو لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ اسٹال گھسیٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ لگانے سے وہ خود بخود آگے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی، لیکن میں نے چہرے پر کوئی حیرت کے تاثرات نہ پیدا ہونے دیے۔ اب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میرے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگا اور میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم سچ میں ایک بہادر لڑکی ہو، کس طرح سے اپنے گھر کا سہارا بنی ہوئی ہو۔ ساتھ ہی وہ میرے حجاب کی بھی تعریف کر رہا تھا کہ اس قدر خراب سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کے جواب میں سر ہلا دیا۔ اب میں گھبرا رہی تھی کہ کہیں وہ میرے یہاں ہونے پر ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان میرے لیے گرم گرم چائے لے کر آ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے چائے خود ہی بنا لی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں ہماری بستی ہے، یہاں کے سب لوگ بہت اچھے اور مہمان نواز ہیں، میری مانو تو روزانہ اپنا کھانا بیچنے اسی بستی میں آ جایا کرو، تمہارا سارا کھانا ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جائے گا، اور کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہیں تنگ کر سکے، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ اتنے پر یقین لہجے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی بات پر یقین ہو گیا۔
پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب میں یہیں پر اپنا کھانا بیچنے آیا کروں گی تاکہ 4 پیسے میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ موسم میں مجھے ایک گھر میں پناہ مل گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی بستی میں جا کر اپنا کھانا بیچا کروں گی، لیکن جیسے ہی شام کو میں اس بستی میں گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر صرف مرد ہی مرد تھے، ایک بھی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ اس نوجوان کے گھر میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کے گھبرا گئی تو وہ نوجوان کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے بھی ہماری بستی میں کوئی بھی عورت نہیں ہے، اس لیے یہاں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارا سارا کھانا بک جائے گا۔ اور اگر میری بات مانو تو یہاں پر ہمارا ایک باورچی خانہ ہے، وہاں پر ہمیں ایک کھانا پکانے والی عورت کی ضرورت ہے۔ اگر تم روزانہ آ کر ہماری بستی کے لیے کھانا پکا دو گی تو تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے اور تمہیں سڑکوں پر خوار بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ اس بستی کی ساری عورتیں کہاں ہیں؟ تو وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، کہنے لگا، اس بستی کی عورتوں کی گمشدگی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، لیکن وہ راز مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر تم ہمارا یہ کام کر سکتی ہو تو تمہیں اچھی خاصی تنخواہ دے دیا کروں گا، بس روزانہ آ کر کھانا بنا دیا کرنا، اس طرح تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب میں نے اس کی بات خوشی خوشی مان لی تھی۔ گھر جا کر امی ابو کو یہ بتایا تو امی کہنے لگی کہ ارے وہاں پر سارے مرد رہتے ہیں، ایسے میں تم مردوں کے بیچ میں کیسے رہو گی؟ تو میں انہیں سمجھاتی ہوئی کہنے لگی کہ وہ نوجوان اور اس کی ماں اسی بستی میں رہتے ہیں، ویسے بھی انہیں اس وقت کسی ایسی عورت کی ضرورت ہے جو کھانا بنا سکے، اور مجھے کھانا بہت اچھے سے بنانا آتا ہے، یہ کام کر کے مجھے خوشی ہوگی، یوں بھی مجھے سڑکوں پر بھی خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ میں انہیں ساری بات سمجھا رہی تھی۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ کبھی تم کوئی غلط کام نہیں کرو گی، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں خوش ہو گئی۔ اب میں بڑے بڑے خواب دیکھ رہی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے میری تنخواہ کتنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ اب میری زندگی آسان ہو جائے گی، گھر والوں کے لیے بھی میں کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایسے ہی بہت سے خواب دیکھتے دیکھتے میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوسرے دن جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے اسی بستی کی طرف رخ کر لیا، لیکن بیچ راستے میں ہی وہ نوجوان مجھ سے ٹکرا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کہیں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس خیال سے میں تمہیں لینے آ گیا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر پہلے ہی دن اس بستی کے بڑے سے باورچی خانے میں جا کر میں نے اتنا لذیذ کھانا بنایا جس کی خوشبو سے وہ سب لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن میری نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں اس نوجوان کی ماں کو ڈھونڈنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ ان سب کے بیچ میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن دور سے آتی ہوئی ایک بڑھیا کو دیکھ کر میں پہچان گئی، یہ وہی تھی جس نے اس دن مجھ سے کھانا مانگا تھا۔ شاید یہاں پر کوئی کھانا بنانے والا نہیں تھا تو اس لیے یہ مجھ سے کھانا مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس چلی آئی، کہنے لگی، کھانے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بیٹی مجھے بھی دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اماں اب یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہاں پر رہنے والے سب لوگوں کو کھانا بنا کر دوں، اس لیے آپ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بھی بھوک لگے اس باورچی خانے سے کھانا نکال کر کھا لینا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر مزے سے سارا کھانا 2 منٹ میں ہی چٹ کر دیا۔ پھر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، میں نے ایسا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔ پھر میں باتوں باتوں میں اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی کہ اس بستی کی ساری عورتیں کہاں ہیں، آخر یہاں پر صرف مرد ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو میری خود کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، پھر وہ آ کر مجھے بھی لے جائیں گے۔
نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو یہ سب لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے، لیکن مجھے اپنے کام سے مطلب تھا، اس لیے ان سے کچھ زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس روزانہ رات کو ڈھیر سارا کھانا جا کر بناتی اور پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ اب میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہو گیا تھا، پھر تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ پہلی بار جب اس نوجوان نے مجھ سے تنخواہ دی تو اتنے سارے نوٹ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم ہماری بہت مدد کر رہی ہو، اس لیے آنے والے مہینے میں تمہیں اس سے دگنی تنخواہ ملے گی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب میں گھر آ گئی۔ یوں گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ جب گھر کے حالات بدلنے لگے تھے، محلے پڑوس کے لوگ بھی باتیں بنانے لگے۔ اماں کو آ کر کہتے کہ تمہاری بیٹی نے کون سے کنویں میں سے سونا نکال لیا جو اتنی جلدی گھر کے حالات بدل گئے، اور یہ روزانہ رات کو کہاں جا کر کام کرتی ہے۔ اماں یہ سن کر جز بز ہونے لگی، کہنے لگی مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بس کہہ رہی تھی کہ ایک بستی میں کھانا بنانے والی لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے وہاں پر جا کر کام کرتی ہے۔ اماں نے انہیں کچھ زیادہ بتانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس جاسوسی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آخر میں کہاں کام کرنے جاتی ہوں، جہاں پر کام کر کے مجھے اتنے سارے پیسے مل رہے تھے۔ یوں مجھے جاتے ہوئے کئی دن ہو گئے، لیکن ایک دن جانے لگی تو اچانک بیچ راستے میں مجھے بڑھیا مل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گھبراتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بیٹی آج وہاں نہ جاؤ، بہت خطرہ ہے۔ لیکن میں کہنے لگی، نہیں، میرا کام پر جانا ضروری ہے، اگر بستی والوں کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اس بڑھیا کی بات نہ مانی، لیکن آج وہ اس بستی سے فرار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے وہاں پر کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا ہو۔ لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی، میں آج بھی جا کر اپنا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ویسے ہی بستی میں گئی تو وہاں پر ایک ہجوم دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ آج کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، جبھی یہ سب لوگ ایسے جمع ہیں۔ ایسے ہی بیچ میں سے بچ کے نکلنا چاہا، لیکن ایک خوفناک شکل والے آدمی نے میرا رستہ روک لیا۔ کہنے لگا، ارے دیکھو تو صحیح، اس لڑکی پر تو ہماری نظر ہی نہیں پڑی، یہ کیسے ہم سے بھول ہو گئی، اور یہ لڑکی تو بہت خوبصورت بھی ہے، چلو آج اس کی باری ہے ہمارے ساتھ جانے کی۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں کہنے لگی، آپ لوگ کون ہیں؟ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ یہ اس بستی کے رہنے والے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ آدمی میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور سب کو میری طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی تو اس بات سے بھی انجان ہے کہ ہم کون ہیں، یہ نہیں جانتی کہ ہماری دہشت سے یہ پوری بستی خالی ہو گئی، چلو آج اس کی باری ہے ہمارے ساتھ جانے کی۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں ان سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت طاقتور تھے، مجھے کوئی فرار کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے سے آتی اسی نوجوان پر پڑی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ تمہارے اور ہمارے جیسی نہیں ہے، اس کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تبھی وہ خوفناک شکل والا آدمی کہنے لگا، اگر اس کا اس بستی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ بھلا جنات کی بستی میں اس آدم زادی کا کیا کام؟ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جنات کی بستی؟ اب میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی، سب لوگوں کے چہرے خوفناک لگ رہے تھے، لیکن وہ خوبصورت شکل والا نوجوان مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں یہاں پر موجود ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ سب کے سب مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس نوجوان کی طاقت کے آگے جیسے وہ بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ تبھی وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا اسے کبھی نہ کبھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، جس طرح اس بستی کی باقی جن زادیوں کو ہم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اب میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جب نوجوان نے میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھی تو کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اتنے دنوں سے جو راز میں نے تم سے چھپا رکھا تھا، آج وہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اس راز کو تم سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل تم جہاں روزانہ کھانا پکانے آتی ہو، یہ کوئی انسانوں کی بستی نہیں، بلکہ ہم سارے یہاں پر رہنے والے جنات ہیں۔ ہمارے قبیلے کی ساری جن زادیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن ہمارے قبیلے کے برابر میں ایک اور بھی جنات کا قبیلہ آباد تھا، وہاں پر ایک بھی جن زادی نہیں تھی۔ اب ان کی نیت ہماری جن زادیوں کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ یوں انہوں نے ایک خطرناک عمل کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے قبیلے سے ساری جن زادیاں غائب ہونے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی ساری جن زادیاں اس قبیلے میں جا کر رہنے لگیں،
جب ایک دن اس قبیلے کے سارے جنات اپنے اپنے گھر سے نکلے تو سبھی کے گھروں سے ان کی بیویاں بیٹیاں غائب ہو چکی تھیں۔ لیکن جب تک اس عمل کا اثر ختم نہیں ہوگا ہماری جن زادیاں کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری بستی اب جن زادیوں سے خالی ہو چکی ہے، اور یہاں پر رہنے والے سارے جنات انہیں یاد کر کے روتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہماری پوری بستی ویران ہو گئی ہے۔ وہ جن زاد بڑی عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگی کیا اتنے دن تک میں ایک جنات کی بستی میں کھانا بنانے آ رہی تھی؟ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، لیکن میں ایک طاقتور جنات ہوں، اس لیے وہ میری ماں جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکے، اسی لیے تو میں تمہیں بھی اس بستی میں لے آیا تاکہ تم ہمارے لیے کھانا وغیرہ بنا سکو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں وہ جنات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے بے فکر رہو۔ وہ مجھے یقین دہانی کروا رہا تھا، لیکن مجھ سمیت پوری بستی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں آئندہ اس بستی کا رخ نہیں کروں گی، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اس جن ذات سے کہنے لگی کہ اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، پھر کل میں دوبارہ یہاں کھانا پکانے آ جاؤں گی۔ میں اس کے اوپر یہ حقیقت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ آئندہ میرا یہاں آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سننے کے بعد تو میں خوف کے مارے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اس لیے جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پلٹ کر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا، دیکھو میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، تم نے لازمی ہماری بستی میں آنا ہے ورنہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ گھر پہنچی تو اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب میں اماں کو کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا؟ اتنے دنوں سے میں ایک جنات کی بستی میں جا کر ان کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ میرا کھانا کھانے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ بات میں کسی کو بھی نہ بتا سکی۔ دوسرے دن کام پر نہ گئی تو اماں کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، آج وہاں نہیں جانا؟ اتنی اچھی تو تمہاری تنخواہ ہے، پھر سے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ میں کہنے لگی کہ اماں میں نے وہاں کام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس بستی کے لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں وہاں اکیلی لڑکی ہوں جبکہ وہ سارے مرد۔ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اب میں پریشان ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ دوبارہ سے ٹھیلا لگانے کو بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کھانے کا اسٹال دوبارہ لگانا شروع کر دوں۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ جن زیادہ مجھے گھر تک لینے نہ پہنچ جائے۔ لیکن کافی دن گزر گئے، اس کی پرچھائی بھی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر پڑوس میں رہنے والی میری ایک سہیلی رابعہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، وہاں سامنے ہی ایک نیا ہوٹل کھلا ہے، وہاں پر لڑکے بھی کام کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی، جن میں ویٹر بھی ہوتے ہیں، کھانا پکانے والی لڑکیاں شیف بھی ہوتی ہیں۔ تم وہاں جا کر ٹرائی کرو کیونکہ تمہیں کھانا بہت اچھے سے بنانا آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ دوسرے ہی دن کام کے لیے اس ہوٹل میں جا پہنچی۔ پہلے دن انہوں نے مجھ سے ٹرائی لی۔ کہنے لگے کہ آپ کا کھانا ذائقے دار ہے، لیکن ہمیں ہر روز منفرد ڈش چاہیے، اس لیے اپنے کام میں ویرائٹی لانی ہوگی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتوں گی، اس لیے انہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ اب میں اس ہوٹل میں کام کرنے لگی۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے تیزی سے کھانا پکانا پڑتا تھا اور میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ کئی گھنٹے تک آ کر پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر ہلکے ہلکے سے دانے ہونے لگے۔ یہاں ہوٹل کے اس کے کچن میں شدید گرمی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں اکیلی کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں سمجھی کہ شاید میرے ساتھ کام کرنے والا دوسرا شیف مجھے پکار رہا ہے۔ تبھی میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک پرچھائی سی تھی جو سامنے والی دیوار پر موجود تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جن زادی کے روپ میں بدل گئی۔ وہ جن زادہ میرے سامنے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ پھر میرے پاس آ کر سرگوشی میں کہنے لگا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں کئی دنوں تک تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن اب میں نے تمہاری جگہ ایک دوسری لڑکی رکھ لی ہے، وہ ہمارا کام بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ دیکھو، جب تک ہماری جن زادیاں واپس لوٹ کر نہیں آتی تب تک ہی مجھے تمہاری ضرورت تھی، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دیتا، لیکن اب تم پچھتاؤ گی کیونکہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب میں یوں ہی تمہیں پریشان کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کی بات نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا۔ تو کیا اب وہ ہر بار میرے سامنے آتا رہے گا؟ یہی سوچ کر میں پریشان ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس کی بات بھی یاد آئی کہ اس نے میری جگہ پر ایک دوسری لڑکی کو اس جنات کی بستی میں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ کیا سچ مچ ہی کوئی دوسری لڑکی وہاں کھانا پکانے جاتی ہے؟ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہاں پر جن زیادہ آباد ہیں، نہ کہ انسان۔ اب میرا اس ہوٹل میں کام کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ہر وقت مجھے یہ خوف کھائے جاتا کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے جن ذات ٹکرا جائے گا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پھر میں ایک دن اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جب بیچ راستے میں مجھے وہی جنگل نظر آیا۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تو وہ بستی آباد تھی۔
میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ بستی جنات سے آباد ابھی بھی ہے یا صرف میری آنکھوں کا وہم تھا جو مجھے وہ سب نظر آ رہے تھے۔ یہی دیکھنے کے لیے میں چھپکے چھپکے اسی جنگل کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک ہی سامنے سے آتے کالے جوڑے میں ملبوس میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ شدید تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ مجھے اس طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی، یہاں تم کیوں جا رہی ہو؟ وہاں تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی، پھر کہنے لگی کہ تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی میں اس بستی میں کھانا پکانے جاتی ہوں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک کام والی لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں بھی کام کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ غریب ہیں۔ پہلے میں ایک بنگلے میں کام کرتی تھی، لیکن اچانک وہ سب بنگلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، تو پھر سے میں بے روزگار ہو گئی۔ ایک دن سڑک پر اکیلی کھڑی تھی جب ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے رکھے، کہنے لگا ہمیں ایک کھانا پکانے والی لڑکی کی ضرورت ہے، اس لیے میں روزانہ اس بستی میں کھانا پکانے آتی ہوں۔ یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسلسل تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس کے ذہن پر بھی اسی جنات کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں اسے حقیقت کیسے بتاتی کہ وہ جس بستی میں جا رہی ہے وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بستی ہے۔ پھر میں اسے رک رک کر کہنے لگی کہ دراصل میں بھی پہلے اسی جگہ پر کام کرتی تھی، لیکن پھر حقیقت سامنے آنے پر میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ میں اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دھوکے میں رہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی کیسی حقیقت؟ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ جنزاد میرے آس پاس تو موجود نہیں۔ پھر سرگوشی میں اس لڑکی سے کہنے لگی کہ دراصل تم جہاں کھانا پکانے جاتی ہو وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی بستی ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی یہ تم کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب اتنی اچھی تنخواہ ہے تو کون لڑکی وہاں کام نہیں کرے گی؟ اور اگر وہ جنات بھی ہوئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں، اور اتنے اچھے کہ میرے گھر کی ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ آگے بھی میرے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدل جائیں گے۔ وہ تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں پچھتانے لگی کہ میں نے وہاں سے کام کیوں چھوڑا، اسی لیے میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ دیکھو جنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بہت نیک جنات ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ میری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ روزانہ وہ نوجوان مجھے چھوڑنے بھی آتا ہے، لینے بھی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ مزے سے کندھے اچکاتی میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی، اور میں حیرت سے سن کھڑی رہ گئی۔ پھر خیال آیا کہ نقصان تو اس نے مجھے بھی کبھی نہیں پہنچایا، بس اس کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے خود ہی وہاں سے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب میں گھر لوٹ آئی، دن رات اس جن ذات کا انتظار کرنے لگی کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں، کہوں کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر وہ مجھے وہاں کام پر رکھ لے، کیونکہ ہوٹل کے کچن میں بے انتہا کی گرمی تھی، اور وہاں جا کر میرے چہرے پر بے انتہا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے تھے۔ اتنی تیزی سے کام کرنا میرے بس سے باہر تھا، اور پھر میں ایک اناڑی لڑکی تھی، میرے اندر اتنی تیزی نہ تھی۔ لیکن ہوٹل کا مینیجر بہت غصے والا انسان تھا، اس لیے اکثر وہ میری بے عزتی کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے آیا ہی نہیں، بلکہ ایک دن میں بیزاری سے ہوٹل میں کام کرنے جا رہی تھی جب بیچ راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں بڑی خوفناک سی تھیں۔ پھر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، لڑکی تم کھانا پکانے اس ہوٹل میں جاتی ہو نا؟ میں نے تمہیں اکثر دیکھا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ اصل میں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی شادی کی تقریب ہے، جس میں ایک نہیں بلکہ پوری 20 لڑکیوں کی شادی ہے۔ اگر تم وہاں کھانا پکانے آؤ گی تو بہت سارے پیسوں کے ساتھ ساتھ ایک سونے کی انگوٹھی بھی ملے گی، کیونکہ مہمان زیادہ ہیں اور کھانا پکانے والے لوگ کم، اس لیے تمہارے علاوہ بھی کئی لوگوں کو ہم نے کھانا پکانے کی دعوت دی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں ڈھیر سارے پیسے اور سونے کی انگوٹھی چاہیے یا نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں لالچ سا آ گیا۔ میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ضرور کھانا بنانے آؤں گی، شادی کس دن ہے؟ پھر اس نے مجھے 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو ایک کام اور ہاتھ آ گیا۔ اس دن ہوٹل سے چھٹی کر کے میں وہاں کھانا پکانے چلی جاؤں گی۔ گھر جا کر امی کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ کہنے لگی، دیکھ لو بیٹا، پہلے کی طرح تمہارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ شادی انسان کے بجائے جنات کی ہو۔ میں ان کی بات سن کر ہنسی، کہنے لگی، امی بار بار ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر آخر کار 2 دن کے بعد میں نے اپنا ایک پرانا سا لباس پہن لیا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی لباس میرا خراب نہ ہو، کھانا پکانے کے چکر میں اکثر ہی میرے سارے سوٹ خراب ہو گئے تھے۔ اب اس نے مجھے جہاں آنے کو کہا تھا اس راستے کا تو مجھے علم نہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اور میں وہاں پہنچ گئی جہاں پر وہ آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے آتا ہوا دکھائی دیا. کہنے لگا اچھا ہوا تم یہاں پہنچ گئی, ورنہ مجھے تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر آنا پڑتا. میں سر جھٹک کر اس کے پیچھے چل پڑی. اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ اسے میرے گھر کا کیسے معلوم, کیونکہ میں نے تو اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے یہ پہلے سے جانتا ہو, کیونکہ اس نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ میں ایک ہوٹل میں کام کرنے جاتی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ میرے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے. اب میں اس کے ساتھ وہیں جا رہی تھی جہاں پر شادی کی تقریب تھی. دور ہی دور جنگل کے راستے سے گزر کر وہ آخر کار اپنی اس بستی میں لے آیا جہاں پر خوب خوشیاں منائی جا رہی تھیں. میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنی ساری لڑکیوں کی شادی, وہ بھی ایک ساتھ. پھر جلدی جلدی سے کام پر لگ گئی. لذیذ کھانے کی خوشبو پوری فضا میں پھیلی ہوئی تھی. زیورات سے لدی پھندی عورتیں, نوجوان لڑکیاں یہاں وہاں پھر رہی تھیں. سارا کھانا میں نے وقت سے پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا تھا. اب بس میں انعام کی منتظر تھی. اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک مجھے ایک سرگوشی سی سنائی دی. لڑکی میری بات سنو. میں نے ادھر ادھر دیکھا. سامنے ایک لال جوڑا پہنے دلہن کھڑی تھی. اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی. اس نے مجھے پکارا تو میں اس کے پاس چلی گئی. پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی, سنو لڑکی, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تم اپنا یہ لباس مجھے دے دو اور میرا لباس تم پہن لو. میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی, نہیں نہیں, میں یہ لباس کیسے پہن سکتی ہوں؟ تم ایک دلہن ہو جبکہ میں ایک کھانا پکانے والی لڑکی. میں یہ لباس کیسے پہن سکتی ہوں؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ دراصل میری زبردستی شادی کی جا رہی ہے اور میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں. دلہن کے لباس میں یہاں سے بھاگنا میرے لیے ممکن نہیں. پلیز میری مدد کرو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی. اگر میں نے یہ شادی کر لی تو تم نہیں جانتی میری جان کس قدر خطرے میں ہے. اچھا تم میری ایک بات مانو, یہ سارے میرے زیورات تم رکھ لو اور بس مجھے اپنا لباس دے کر میرے یہ کپڑے پہن لینا. لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہونے لگے تو تم سب کے سامنے کہنا کہ میں یہاں پر کھانا پکانے والی لڑکی ہوں اور دلہن تو بھاگ گئی ہے. اس کے بعد کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اب میں کچھ خاموش تھی. ڈھیر سارے زیورات دیکھ کر میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی. اگر یہ سب مجھے مل جاتے تو شاید زندگی بھر کے لیے مالا مال ہو جاتی. میرے گھر کے بھی بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جاتے. اب میں مجبور ہو گئی تھی. کچھ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اور کچھ سامنے پڑے ڈھیروں زیورات مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے. اسی لیے میں نے چپ چاپ اس کے دلہن کے کپڑے پہن کر اپنے پرانے کپڑے اس کے حوالے کر دیے. اب وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہو گئی, لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی. پھر جاتے ہوئے وہ مجھے سمجھا کر گئی کہ یہ لال جوڑا پہن کر تم نے اسی جگہ کھڑے ہو جانا ہے جہاں باقی ساری دلہنیں موجود ہیں. اب میں ان دلہنوں کے بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی. کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا. پھر جیسے ہی شادی ہونے لگی تو اچانک مجھے اس دلہن کی بات یاد آئی جس نے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی بلکہ سب کو حقیقت بتا دینی ہے. یہ دیکھ کر کہ میری کسی اجنبی لڑکے سے شادی کر رہے ہیں, میں نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا. سامنے کھڑے خوفناک چہرے والے آدمی سے کہنے لگی کہ میں وہ دلہن نہیں ہوں. جو اصل دلہن تھی وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے. یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے. پھر وہ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ آخر اس عمل کا اثر اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ وہ دلہن یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی؟ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دلہنوں نے اپنے اپنے گھونگھٹ الٹ دیے. میں نے دیکھا وہ سب بہت خوفناک اور ڈراؤنی شکل کی تھیں. پھر ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ ہمیں بھی یہاں سے بھاگنا ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ساری دلہنیں یہاں سے بھاگ گئیں جبکہ میں اکیلی کسی بت کی طرح وہاں پر کھڑی تھی. تبھی سامنے کھڑا خوفناک چہرے والا آدمی کہنے لگا, یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ نہ تو حقیقت بتاتی نہ ہی یہ دلہن یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوتی. اب ہم اس کی زبردستی شادی کروائیں گے. یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی. لیکن اچانک ہی سامنے سے آتا ایک نوجوان دکھائی دیا. اس کے ساتھ میرے پہنے ہوئے کپڑے پہنے وہی لڑکی بھی موجود تھی. میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی. یہ تو وہی جن ذات تھا جو مجھے ہر بار بیچ راستے میں دکھائی دیتا تھا. پھر وہ ان خوفناک چہرے والے آدمیوں سے کہنے لگا, تمہارا راز اب سب کے سامنے آ گیا ہے. ان جن زادیوں کو حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ ان پر عمل کر کے زبردستی انہیں اس قبیلے میں لایا گیا تھا. آج سے تمہاری شکست کا دن شروع ہو گیا ہے. اس کا یہی کہنا تھا کہ اچانک ایک تیز طوفان آیا اور وہ سارے خوفناک چہرے والے جنات وہاں سے بھاگنے پر کامیاب ہو گئے. پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں. تم نے میری مدد کی, مجھے اپنا لباس دیا, جبھی تو میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. اور اب میرے قبیلے کے سارے جن زاد آنے والے ہیں اور اپنی اپنی جن زادیوں کو یہاں سے لے جائیں گے. وہ بہت خوش لگ رہی تھی. پھر اس جن زاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی, میں اس سے محبت کرتی تھی, ہم دونوں کی شادی ہونے والی تھی. لیکن پھر جانے کیسا طوفان آیا کہ
سب کچھ ختم ہو گیا. ہمارے قبیلے کی ساری جن زادیاں یہاں آ گئی اور مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی، کسی سے شادی کرنے والی تھی. لیکن آج اس عمل کا اثر ختم ہو گیا. تمہارا بہت بہت شکریہ. وہ جن زادی بہت خوش ہو رہی تھی. پھر جن زاد کہنے لگا کہ اس لڑکی نے ویسے بھی ہمارے قبیلے کے جن زادوں کی بہت مدد کی ہے، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے میں کھانا بنانے آتی تھی. اسے بہت بڑا انعام ملنا چاہیے. تو وہ جن زادی کہنے لگی کہ انعام کی صورت میں نے اپنے سارے قیمتی زیورات اس لڑکی کو دے دیے ہیں. اب یہ جا کر ان سے اپنی قسمت بدل سکتی ہے. میری خوشی کی انتہا نہ رہی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارے قیمتی زیورات اب میرے ہو گئے ہیں. اب میں اپنے گھر میں جا کر اپنے امی ابو کو یہ خوشخبری سناؤں گی. پھر ہمیشہ کی طرح وہ جن زاد مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا. گھر آ کر جب میں نے امی کو وہ سارے زیورات دکھائے، انہیں بتانے لگی کہ کس طرح میں آج پھر جنات کی شادی میں کھانا بنانے گئی تھی، تو امی بہت گھبرا گئی. لیکن جب میں نے انہیں پوری کہانی سنائی تو حیران ہو گئی. کہنے لگی کیا سچ میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیا وہ جنات خوفناک نہیں تھے؟ تو میں امی سے کہنے لگی نہیں، کچھ جنات نیک بھی ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. اور امی اب ہماری قسمت بدل گئی ہے. سارے گھر والے بے تحاشا خوش تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنا ایک بہت بڑا ہوٹل بنا لیا، جس سے میرے پورے شہر میں ایک میری پہچان بن گئی. ہمارے گھر کے حالات بہت تیزی سے بدل گئے. پھر ایک بار جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میں نے اسی لڑکی کو اس بستی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. پھر میں نے اسے روک لیا. کہنے لگی کہ کیا تمہیں ابھی بھی ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک جن زادوں کی بستی میں کھانا بنانے جاتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، بس آج میرا آخری دن تھا، اس کے بعد میں یہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میری شادی ہے اور میں اپنی شادی کا کارڈ دینے اس جنات کی بستی میں گئی تھی. دراصل وہ نیک ہیں اور میں انہیں اپنی شادی میں بلانا چاہتی ہوں. وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ کر میرے سامنے سے گزر کر چلی گئی اور میں شدید حیرت زدہ تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنات سچ مچ اس لڑکی کی شادی میں شرکت کرنے جائیں گے. پھر میں نے دل میں سوچا کہ جب میری شادی ہوگی تو میں بھی اپنی شادی کا کارڈ لے کر ان جنات کو دعوت دینے ضرور آؤں گی، کیونکہ جیسا بھی ہو انہوں نے میری قسمت بدل کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ جن زاد اور جن زادی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں اور جلد ہی ان کی شادی ہو جائے. آج بھی مجھے کبھی میرے ساتھ ہونے والا یہ عجیب و غریب واقعہ یاد آتا ہے تو ایک شدید حیران کن کیفیت مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے کہ کس طرح میں ان جنات کے لیے کھانا پکانے جاتی تھی. کھانا بیچنے سے لے کر اپنا ہوٹل بنانے تک کا یہ سفر میرے لیے بہت یادگار تھا. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.